طلباء و طالبات، آج ہم سندھی تہذیب، ثقافت اور زبان و ادب کے کورس کوڈ 6595 کے حوالے سے بات کریں گے۔ یونٹ نمبر 1، سندھ اور سندھی زبان۔ میں ہوں ڈاکٹر حاکم علی برڑو۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ یونٹ سندھ اور سندھی زبان کے بارے میں ہے۔ اس یونٹ میں سندھ کی تاریخ، حدود و اربا اور لسانی جغرافیہ کے بارے میں ضروری معلومات اور مواد پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سندھی زبان کے آغاز و ارتقاء، قدامت، سندھی زبان کی بولیوں، رسم الخط، حروف تہجی کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ یونٹ کے جو مقاصد ہیں، اس یونٹ کے مقاصد میں اہم مقاصد ہیں: سندھ کی تاریخ کو جان سکیں، سندھ کے حدود و اربا کی وضاحت کر سکیں، سندھی زبان کے لسانی جغرافی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، سندھی زبان کے آغاز اور ارتقاء اور قدامت کے بارے میں جان سکیں اور اس کے مختلف نظریات کا محاکمہ کر سکیں، سندھی زبان کے مختلف لہجوں، حروف تہجی اور رسم الخط کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ سندھ اور سندھی زبان۔ جدید سندھی شاعری زبان کا پس منظر۔ سرزمین سندھ۔ خطہ سندھ دنیا کے قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے، جس کا ثبوت سندھ کے شہر لاڑکانہ سے کچھ کلومیٹر دور موہنجو دڑو کی قدیم آثاروں سے ملتا ہے۔ موہنجو دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ علاوہ ازیں آمری، کوٹ ڈجی، کاہو کا دڑو، بمبور وغیرہ قدیم آثاروں سے تصدیق ہوتی ہے کہ سندھ ایک قدیم تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ خطہ تھا۔ یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ، پڑھے لکھے اور باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ علوم اور فنون میں مہارت رکھتے تھے، جس کا ثبوت مذکورہ کھنڈرات کی کھدائی سے ملنے والی چیزیں، سکوں، مہروں، مٹی کے پکے برتنوں کی ٹکریوں پر کندہ عبارات، اشعار اور تصاویر سے ملتے ہیں۔ کچھ محققین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں سے قدیم ترین تہذیبی آثار ملے ہیں، خطہ سندھ ان میں شامل ہے۔ یہاں کے آثار 5000 سال پرانے ہیں، جس کا زندہ ثبوت موہنجو دڑو ہے۔ یہاں کے کھنڈرات سے دستیاب ہونے والی اکثر چیزیں ایک خاص قسم کی عبارت کنندہ ہے، جو کہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگ بڑے مہذب اور تمدن والے تھے، اور وہ نہ صرف خود تعلیم یافتہ تھے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں تعلیم کو اہمیت اور اولویت دیتے تھے۔ موجودہ سندھ کے بارے میں آپ کو عزیز طلباء و طالبات بتاتا چلوں کہ سندھ کے شمال کی طرف پنجاب اور بلوچستان، شمالی مغرب کی جانب ہمارے ہاں بلوچستان کا جو کوہ سلیما اور جو بلوچستان اس کے علیحدہ کرتا ہے، مشرق کی طرف ریاست جودھ پور اور جیسلمیر، جنوب میں کچھ کا ریگستان اور بحر عرب ہے، مغرب میں بحر عرب، اور اس طرح سندھ کا جو کل رقبہ ہے وہ 54,123 میل ہے۔ اس میں تقریباً جو ہمارے 3,417 گاؤں اور بڑے بڑے شہر آتے ہیں۔ سندھ کے جو مشہور شہر ہیں ان میں عزیز طلباء و طالبات کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، کھیرپور، دادو، جامشورو، روہڑی، ٹھٹھہ، شکارپور اور جیکم آباد وغیرہ ہیں۔ سندھ کو جغرافیائی طور پر 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: بالائی سندھ، شمالی سندھ، وسطی سندھ، وچولی سندھ جس کو کہتے ہیں زرعی سندھ، لاڑ، صحرائے تھر اور کوہستان۔ سندھی زبان کا نام۔ سندھی زبان کے نام کے حوالے سے سندھ کے مورخ مرزا خلیج بیگ لکھتے ہیں: سندھی زبان کا اور اس کا نام سندھو لفظ کی وجہ سے پڑا، جو سنسکرت میں بڑے دریا کو کہتے ہیں۔ اللہ بچایو یار محمد سمو کے مطابق سندھی زبان کا مطلب ہے وہ زبان جو سندھ ملک میں بولی جاتی ہے۔ سندھ لفظ سنسکرت زبان سے ہے، جس کے 3 مطلب ہیں: سمندر، سندھو دریا،
سندھ ملک۔ سندھی زبان کے لسانی گروہ۔ سندھی زبان کے ماہرین اور محققین سندھی زبان کے ارتقاء سے واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ سندھی زبان کو سنسکرت، قدیم پراکرت وغیرہ کے زیادہ قریب وہ سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ سندھی زبان کو سنسکرت سے بھی قدیم تر اور اپنی ذات میں مکمل زبان ٹھہراتا ہے۔ سنسکرت اور سندھی کو ایک ہی ماخذ کا جانا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ اس خیال کا حامی ہے کہ سندھی زبان کسی قدیم سمیری، عبرانی یا مغرب سے آئی ہوئی زبان سے نکلی ہے۔ اس کی ساخت اور صوتیات سنسکرت کے ساخت اور صوتیات سے مختلف ہیں۔ ان تمام گروہوں کے سندھی زبان کے ارتقاء کے حوالے سے مختلف نظریات کو بیان کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جو سندھی زبان کے حوالے سے جو اہم نظریات ہیں ان کو چیدہ میں مختلف الفاظ میں بیان کروں۔ پہلا نظریہ ہے سندھی زبان سنسکرت سے نکلی ہے، اس کی ایک شاخ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے سندھی سامی صفت زبان ہے۔ تیسرا نظریہ ہے سندھی سنسکرت کی ماں ہے۔ چوتھا نظریہ ہے قدیم سندھی زبان دراوڑی زبانوں کے خاندان سے تھی، اور پانچواں نظریہ ہے سندھی بر صغیر کی قدیم زبان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سندھی زبان کی قدامت کے اور آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بتاتا چلوں، سرزمین سندھ کی قدامت اب عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ قدیم دور میں جب علمی اور تہذیبی نقطۂ نگاہ سے یہ سرزمین زرخیز تھی اور یہاں کے باشندے تمام فنون میں ماہر، سمجھدار اور شہریت کے شعور سے اچھی طرح آگاہ تھے، بڑے ہنرمند تھے اور مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حرف شناس بھی تھے۔ ان کی کوئی تحریر تھی اور اس کی بنا پر اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ ان قدیم سندھی حروف کے املا کے آثار ہمیں موہنجو دڑو سے ملے ہیں۔ سندھی زبان کی خصوصیات۔ ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے جو اسے دیگر زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سندھی زبان بھی ایسی بہت سی خصوصیات ہیں جو سندھی کو دیگر زبانوں سے منفرد کرتی ہیں۔ سندھی رسم الخط۔ جس طرح سندھی زبان قدیم ہے، اسی طرح سندھی رسم الخط کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ فتح کیا۔ عربوں نے 350 سال یہاں حکومت کی، جس کی وجہ سے عربی زبان کا سندھی زبان پر کافی اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد فارسی زبان نے بھی سندھی کو کافی متاثر کیا۔ 1843 میں جب انگریزوں نے مقامی تالپور حکمرانوں کو شکست دے کر سندھ کو فتح کیا اور فارسی کی جگہ سندھی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا، تو انگریزوں نے ہی اس وقت کے کمشنر سندھ سر باٹل فیریئر کی کوششوں سے موجودہ معیاری سندھی حروف تہجی مرتب کیے۔ تاہم اس سے پہلے بھی سندھی زبان کے پاس اپنی حروف تہجی موجود تھی جو مخدوم ابوالحسن جی سندھی کے نام سے مشہور تھے، جس کے ذریعے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیگر معاشرتی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، سندھی کے موجودہ حروف تہجی 52 حروف پر مشتمل ہے۔ اس میں 6 الفاظ سندھی کے مخصوص الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے بے۔ بے جو مخصوص سندھی کا لفظ ہے وہ اردو کے متبادل ہو جاتا ہے بے میں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے عزیز طلباء و طالبات، بے سے بکری، تو سندھی میں بے بکری، یہ دونوں ہونٹ ہمارے ملیں گے، بے بکری۔ اس طرح دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس یہ سے جام چھورو، جموں، اردو میں وہ ہو جائے گا جام چھورو۔ اس طرح ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے جن، منج، انج، تو یہ سندھی کا لفظ ہے تیسرا۔ اس کے بعد ڈے، چوتھا لفظ ڈاڈو، ڈاڈا، دادا، جس کو اردو میں دیم ہو جاتا ہے دادا۔ اسی طرح لفظ ہمارے پاس ہے گے سے گوں، گائن۔ اسی طرح یہ سندھی کے مخصوص ساؤنڈ ہیں جو سندھی میں پائے جاتے ہیں۔ مخصوص ساؤنڈ سندھی میں 52 حروف تہجی ہیں جو 1843 سے لے کر آج تک مروج ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سندھی زبان کے لہجے
خطۂ سندھ نہ صرف قدیم ہے بلکہ انتظامی طور پر بھی بہت وسیع اور عریض علاقے پر پھیلا ہوا تھا، اور ان وسیع اور عریض علاقوں میں سندھی زبان تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بولی جاتی تھی اور اب بھی بولی جاتی ہے۔ ان مختلف لہجوں کے ساتھ سندھ یا سندھ سے باہر جو سندھی بولی جاتی ہے وہ سندھی زبان کے مختلف لہجے ہیں۔ پہلا لہجہ ہے سریلی۔ سریلی جس کا مطلب ہے سر والا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ پنجاب کے جو خطہ ہے اس کو اپر والا لہجہ، یہ اپر والا حصہ ہے، اور سندھ والا جو حصہ ہے وہ لوور والا حصہ ہے، کیونکہ دریا یہاں سے بہہ کے سندھ کی طرف جاتا ہے تو یہ اپ ہے، اور جو سندھ کی طرف جاتے ہیں وہ ڈاؤن ہے۔ تو اسی طرح جو سندھ کی پہلی زبان جو لہجہ بولا جاتا ہے اس کو سریلی یعنی سر والا لہجہ، سندھ کے شمالی علاقہ جات میں بولی جانے والی سندھی کو سریلی یا سریلی سندھی کا نام دیا گیا ہے۔ سر کو معنی ہے سر والا حصہ یا اوپر والا حصہ۔ یہ علاقہ اس میں خیرپور، لاڑکانہ، شکارپور، سکھر، کشمور، جیکم آباد کے اضلاع شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع دادو کے شہر دادو سے لے کر ضلع لاڑکانہ تک کا علاقہ اس میں آ جاتا ہے۔ سریلی لہجے کی خصوصیات جو ہے اس میں معیاری لہجہ ہم کہتے ہیں کتھے، اور سریلی لہجہ اس کو کہیں گے کاتھے، اردو میں کہیں گے جو کہاں ہے، تو اس طرح جتھے، اور اس میں سریلی والے کہیں گے جاتھے، جاتھے کاتھے، اور آؤں معیاری لہجہ ہوگا تو اس میں کہیں گے ماں، ماں ونجا پیو، آؤں ونجا پیو، اسیں اساں۔ تو اس طرح کے مختلف تھوڑے اس میں فرق کے ساتھ یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اور وچولی لہجہ، سندھ کے درمیانی علاقے کو وچولو کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں بولی جانے والی زبان کو وچولی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ضلع نواب شاہ، حالہ، جام چھورو، سانگڑ اور حیدرآباد اضلاع کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کے لہجے کو معیاری کہا جاتا ہے، اور تحریر میں بھی زیادہ تر یہی مروج ہے۔ جو درسی کتابوں میں تحریر ہوتے ہیں وہ یہی لہجہ مروج کیا جاتا ہے۔ اس پر دوسری زبانوں کے اثرات بہت کم ہیں۔ سریلی اور وچولی میں جو نمایاں فرق ہے اس کے کچھ مثالیں میں یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ جمع کے لیے جو سریلی میں آ اور وچولی میں اوں استعمال ہوتا ہے۔ سریلی اور وچولی میں جو کتھاں، کتھوں، جو جیپاں، جیپوں، اس طرح کا تھوڑا سا فرق اس میں پایا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تیسرا لہجہ ہے لاڑی۔ سندھ کے زرعی حصے کو لاڑ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں جو سندھی بولی جاتی ہے اس کو لاڑی کہا جاتا ہے۔ اس لہجے کے تفصیل کو میمن عبد المجید یوں بیان کرتے ہیں: سندھ کے جنوبی حصہ جو سمندر سے جا ملتا ہے اس کو لاڑ، جس کو لوور کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بدین، ٹھٹھا اور حیدرآباد کے زرعی حصے پر مشتمل ہے۔ لاڑی بولی پر دراوڑی اور دراوڑی زبان اور باقی زبانوں کے اثر بھی نمایاں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں لاڑ میں دراوڑی نسل کے لوگ مثال کے طور کولی، سنتھال، بھیل، میگھواڑ وغیرہ کافی تعداد میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں باقی زبانوں کے بھی اثرات نمایاں ہیں جو سمندر کے ساتھ جن کی وابستگی تھی، جو کاروبار کرتے تھے سمندر کی بندرگاہوں کی وجہ سے۔ سامی نسل کے عرب تاجر جنوبی ہندوستان، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ کے تاجر بھی آتے رہتے تھے۔ سندھی تاجر بھی وہاں جاتے تھے۔ اسی وجہ سے سامی اور دراوڑی زبانوں کا کچھ اثر یہاں کی بولی پر پڑا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے جو چند جو فرق ہے معیاری لہجے اور لاڑی لہجے میں، وہ کہتے ہیں معیاری لہجے میں گھر، وہ کہیں گے گر، ہے کو وہ کھا جاتے ہیں، وہ کہیں گے گھڑوں، وہ کہیں گے گنوں، وہ کہیں گے بھاؤ، معیاری والے بھاؤ جس کو بھائی کہتے ہیں، او باؤ، او باؤ۔ تو اس طرح کا تھوڑا سا اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اور لہجہ ہے ہمارا تھری لہجہ۔ تھر میں بولی جانے والی سندھی کو تھری کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں ڈاکٹر ہدایت پریم نے اپنے مقالے تھرجوں بولیوں میں تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں اس کو مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تھر کی معنی ہے ریگستان۔ سندھ کا علاقہ تھر جو پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے، زبانوں کے لحاظ سے بھی بے حد خوش نصیب علاقہ ہے۔ تھر کے مختلف حصوں میں مختلف زبانیں
اور لہجے رائج ہیں۔ یہاں مختلف نسلی گروہ بھی اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں۔ صحرائے تھر میں سندھی زبان کے تھری لہجے کے علاوہ ڈھاٹکی، مارواڑی اور گجراتی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ تھری لہجے میں بہت سے خاص تھری الفاظ پائے جاتے ہیں جو سندھ کے دیگر حصوں میں نہیں بولے جاتے۔ تھری لہجے کے چند خصوصیات میں آپ کو بتاتے چلوں، جس میں مثال کے طور پر ہم کہیں گے تھری معیاری میں پیو، وہ کہیں گے پیو پیو پی، یہ مجھے پیو آئے منا ابو والد، تو وہ کہیں گے ہاؤ، سندھی معیاری لہجہ ہے ہاؤ، وہ کہیں گے ہوئے۔ تو اس طرح کا منہ معیاری میں ونجا پیو، منہ مانی کھادی، اس طرح کا تھوڑا سا فرق ہے اس میں تھری میں اور معیاری لہجے میں فرق ہے۔ آخری ہمارا عزیز طلباء و طالبات، آخری لہجہ ہے ہمارا کچھی لہجہ۔ کچھ اصل میں سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنارہ۔ خطہ کچھ جزیرہ ہے، اس کے تینوں اطراف سمندر ہے، جس کی وجہ سے اسے کچھ یعنی سمندر کے کنارے والا خطہ کہا جاتا ہے۔ وہاں جو سندھی بولی جاتی ہے اسے کچھی کہتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں کچھ کا حصہ سندھ کی حکومت میں شامل تھا اور بعد میں بھی یہ خطہ سندھ کے زیر حکومت رہا، جس کی وجہ سے سندھی زبان کا پھیلاؤ ان علاقوں میں رہا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر غلام علی علانہ لکھتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے کچھ موجودہ دور میں پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کا حصہ نہیں ہے، مگر تاریخی، جغرافیائی، سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور لسانی لحاظ سے کچھ قدیم دور سے لے کر سندھ کا حصہ رہا ہے۔ سندھی زبان کا کچھی لہجہ نہ صرف کچھ میں بولا جاتا ہے بلکہ ان علاقوں میں بھی بولا جاتا ہے جہاں کچھ سے ہجرت کر کے لوگ مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ موجودہ پاکستان میں کچھ سے ہجرت کرنے والے لوگ جہاں جہاں آباد ہیں سندھی زبان کا یہ لہجہ بولتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوہستانی لہجہ، ضلع دادو موجودہ ضلع جام چھورو کے کوہستانی علاقہ تھانہ بولا خان میں جو سندھی زبان بولی جاتی ہے اسے کوہستانی لہجہ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر رحمان گل پالاری سیر کوہستان کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، کوہستانی لہجہ ہمیں ضلع دادو اور کراچی ڈویژن کے مغربی حصے اور بلوچستان کے خوزدار ضلع کے کوہستانی علاقے تک ملتا ہے۔ اس لہجے پر کوہستانی نام بھی پہاڑی علاقے کی نسبت سے پڑا۔ اس علاقے میں بلوچ، براوی اور سماٹ اقوام کے علاوہ ہندو کافی تعداد میں موجود ہیں جو اکثر سندھی بولتے ہیں۔ کوہستانی لہجے کی جو چند خصوصیات ہیں، کوہستانی لہجہ معیاری لہجے سے جو قدرے منفرد ہے، جیسے معیاری لہجے کے ہائیہ اصوات کو کوہستانی لہجہ میں تمام بغیر حمزہ کے ادا ہوتی ہے، جیسے گہ بجائے کھ، جھ کے بجائے جیم۔ اس کے علاوہ ہائیہ حروف کو ہے میں بھی بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر معیاری میں کہیں گے کیڑو، وہ کہیں گے کھیڑو، اور تیڑو وہ تیڑو، اور جیڑو جیڑو۔ تو اسی طرح ایڑو ایڑو، تو اس طرح کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ لہجہ وہاں پر بولا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اگلے پروگرام میں اگلے عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔